بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت نحم، لیکچر نمبر 7، سبق نمبر 2، صفحہ نمبر 9، صفحہ نمبر 9 کا آخری پیراگراف۔ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ ایک بیٹھک میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے۔ ایسے ہی ایک بیٹھک تھی، ایک محفل تھی، سارے لوگ مل کر بیٹھے ہوئے تھے، تمام شعراء کا ذکر ہو رہا تھا۔ تو اس محفل میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے۔ وہاں پر شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے۔ انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی۔ اب ہر بندے کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے۔ مرزا غالب کو میر تقی میر زیادہ پسند تھے، جبکہ شیخ ابراہیم ذوق کو سودا زیادہ پسند تھے۔ تو اس پر بھی مرزا نے بہت مزاحیہ سا جواب دیا کہ میں تو تم کو میری سمجھتا ہوں، میرا خیال تھا کہ تم میر کے مداح ہو، میر کے شیدائی ہو، میر کے چاہنے والے ہو، اس کو پسند کرتے ہو، لیکن مجھے اب یہ معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں۔ سودائی کا مطلب، ویسے کہنے کا مطلب تو یہ تھا کہ آپ سودا کو پسند کرنے والے ہیں، لیکن یہاں ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوا سودائی یعنی کہ آپ پاگل ہیں، دیوانے ہیں۔ مطلب یہ زمانی سی بات ہوگی، ڈبل معنی ہوگی نا، کہ اگر شیخ ابراہیم ذوق اس بات پر برا مناتے کہ جی آپ نے مجھے پاگل کہہ ڈالا، تو کہہ دیتے بھئی میں نے تو آپ کو کہا ہی نہیں، میں نے تو آپ کو سودا کو پسند کرنے کی وجہ سے سودائی کہا۔ اگلے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ باوجود یہ کہ مرزا کی آمدنی اور مقدور بہت کم تھا، مگر خودداری اور حفظ وضع کو وہ کبھی ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ کہ مرزا کی آمدنی بہت کم تھی، باوجود یعنی کہ ساتھ ساتھ ہونا، مرزا کی آمدنی بہت کم تھی اور ان کی اتنا زیادہ روپیہ پیسہ ان کے پاس نہیں تھا، مگر ان کی خودداری، ان کی خودی کا یہ عالم تھا کہ اپنی خودی کو کبھی بھی ختم نہیں ہونے دیتے تھے، اپنی عزت نفس پر کبھی آنچ نہیں آنے دیتے تھے۔ سوال نہیں پیدا ہوتا تھا کہ کبھی اپنی عزت نفس کو مجروح کیا ہو، اپنی عزت نفس کا سودا کیا ہو، اور حفظ وضع کو یعنی کہ اس کے باوجود رکھ رکھاؤ کا مروت اتنی تھی، لحاظ اتنا تھا کہ اس سے کبھی بھی ہاتھ نہ چھوڑا۔ شہر کے عمرہ و عمائد سے برابر کی ملاقات تھی، کبھی بازار میں بغیر پالکی یا ہوادار کے نہ نکلتے تھے۔ غریبی کے باوجود، تنگ دستی کے باوجود انہوں نے اپنے ادب آداب میں، اپنے رکھ رکھاؤ میں کمی نہیں آنے دی۔ یہاں تک کہ جو شہر کے امراء تھے، امیر لوگ تھے، معززین تھے، اور ان سے ان کے لیول پر جا کر، ان کی سطح پر جا کر میل جول رکھنا پڑتا ہے۔ اپنی آمدنی کم ہونے کے باوجود، غریبی کے باوجود، انہوں نے اپنے ان دوستوں سے جو کہ امیر تھے، معززین تھے، ان کی سطح کے برابر اپنا میل جول برقرار رکھا۔ اور یہ بھی ایک رواج ہوتا ہے یا ایک اسٹیٹس کی بات ہوتی ہے کہ کوئی بندہ گاڑی کے بغیر نہ نکلے۔ اس زمانے میں گاڑیاں تو نہیں ہوتی تھیں، اور لوگ سفر کرنے کے لیے پالکی یا ہوادار بھی ایک قسم کی سواری ہے۔ ایک وہ چارپائی ٹائپ ہوتی تھی جس کے پائے نہیں ہوتے تھے، تو لوگ جو آدمی ہوتے تھے اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلتے تھے، کہار، اس کے اٹھانے والوں کو کہار کہا جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی جو امراء ہوتے تھے، جو شرفاء ہوتے تھے، جو رکھ رکھاؤ والے لوگ ہوتے تھے، یعنی کہ یہ بھی ایک سٹیٹس سمبل سمجھا جاتا تھا کہ کوئی بندہ بغیر گاڑی کے، بغیر سواری کے نہ نکلے۔ حالانکہ مرزا کے پاس تو اتنی آمدنی نہیں تھی کہ وہ پیدل ہی چل پڑتے، مطلب پیدل چل پڑتے، ان کے لیے حالات تو ایسے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے، ان کے رکھ رکھاؤ کا یہ عالم تھا کہ وہ جب کبھی باہر جانا ہوتا تو پالکی یا ہوادار کے ساتھ نکلتے تھے۔ عمائد شہر میں سے جو لوگ ان کے مکان پر آتے تھے، یہ بھی ان کے مکان پر ضرور جاتے۔ اب دیکھیں کہ جو شہر کے معززین، جو ان کے میل جول کے جو دوست احباب تھے، جب کبھی ان سے ملنے کے لیے آتے تو ایسا نہیں کہ کوئی دوسرا تو ہمیں ملنے آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی ہمارے حالات سازگار نہیں ہیں، ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو ہم نہ جائیں، ایسا نہیں تھا۔ یہ بھی ان سے ملنے کے لیے ضرور جاتے تھے، برابر کی ملاقات رکھتے تھے۔ ایک روز ایسا ہوا، کسی سے مل کر نواب مصطفیٰ خان مرحوم کے مکان پر آئے۔ میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ نواب صاحب نے کہا، آپ مکان سے سیدھے یہیں آئے ہیں یا کہیں اور بھی جانا ہوا تھا؟
مرزا صاحب نے کہا مجھ کو فلاں صاحب کا ایک آنا دینا تھا، اول وہاں گیا تھا، وہاں سے یہاں آیا ہوں۔ اب مولانا الطاف حسین حالی ایک واقعے کا ذکر کر رہے ہیں جس کے وہ چشمدید گواہ تھے۔ ان کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن کا ذکر ہے کہ کسی صاحب سے ملنے جانا تھا، ان سے مل کر نواب مصطفیٰ خان مرحوم کے مکان پر آئے، یعنی کہ واپسی پر ان سے بھی ملنے آئے۔ تو اس ملاقات میں جب یہ ملنے گئے اتفاقاً مولانا الطاف حسین حالی بھی وہاں موجود تھے۔ تو نواب صاحب نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ سیدھے مجھ سے ہی ملنے آئے ہیں یا پھر کہیں جا رہے تھے تو راستے میں آپ نے سوچا کہ چلتے چلتے میں ان سے بھی ملاقات کرتا جاتا ہوں؟ تو مرزا صاحب نے جواب دیا کہ نہیں، میں فلاں جگہ گیا تھا، مجھے ان کا ایک آنا دینا تھا۔ آنا بیٹے کیا ہوتا ہے؟ 1 روپے میں 16 آنے ہوتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو کرنسی ہے اس کی بھی مالیت اور اہمیت بدلتی چلی گئی۔ کسی زمانے میں آنے کی بہت زیادہ قیمت ہوتی تھی، اب آپ یہ دیکھیں 1 روپے میں 16 آنے، یعنی کہ 16 آنوں کا 1 روپیہ، اور اس کے اگر ہم 4 حصے کریں تو 4 آنے، 54 58، تو اس کے ساتھ جب یہ 3 4 آنے ملے تو اس کو کہتے تھے 12 آنے۔ اگر روپیہ ہو تو 16 آنے۔ عام طور پر یہ محاورہ بھی ہے کہ اگر کوئی ٹھیک بات کرتا ہے کہتے جی آپ نے 16 آنے درست بات کی ہے، یعنی کہ بالکل پوری کی پوری آپ کی بات میں کوئی کمی نہیں، کوئی گنجائش نہیں، آپ نے بالکل درست بات کی ہے۔ تو آنا، اس وقت آنے کی بہت زیادہ قیمت ہوتی تھی، اب تو شاید کہیں ملے تو ہم اس کو اہمیت بھی نہ دیں، دیکھیں بھی نہ، کیونکہ اس کی مالیت کم ہو گئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے فلاں صاحب کا، کسی بندے کا ذکر کیا کہ مجھے ایک آنا اس کا قرض دینا تھا، چونکہ میں نے وہاں اس کا قرض دینا تھا، پہلے میں وہاں گیا تو واپسی پر میں آپ سے خصوصی طور پر ملاقات کرنے آپ کے گھر آیا ہوں۔ اگلے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں جو کہ صفحہ نمبر 9 کا آخری پیراگراف ہے۔ ایک دن فضل اللہ مرحوم چرٹ میں سوار مرزا صاحب کے مکان کے پاس سے بغیر ملے نکل گئے۔ چرٹ ایک سواری کا نام۔ دیوان فضل اللہ مرحوم جو تھے وہ چرٹ میں سوار تھے، تو بائی چانس اتفاقاً جب وہ گزرے تو ان کا گزر مرزا صاحب کے گھر کے قریب سے ہوا۔ مرزا کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک رکا دیوان جی کو لکھا، مضمون یہ کہ آج مجھے اس قدر ندامت ہوئی ہے کہ شرم کے مارے زمین میں گڑا جاتا ہوں۔ اب کیا ہوا، جب مرزا کو معلوم ہوا کہ ان کے دوست ان سے ملے بغیر ان کے گھر کے پاس سے گزر گئے ہیں تو فوراً ایک رکا لکھا دیوان جی کو۔ مضمون کیا، یعنی کہ اس کی تحریر کیا تھی، عبارت کیا تھی؟ کہا کہ مجھے آج مجھ کو اس قدر ندامت ہوئی۔ ندامت کہا جاتا ہے شرمندگی کو۔ یہ طنزیہ تحریر لکھ رہے ہیں مرزا، جو تحریر لکھ رہے ہیں یہ طنزیہ تحریر ہے، یعنی کہ ان کو طنز کر رہے ہیں کہ مجھے آج اس قدر شرمندگی ہوئی، تو جب یعنی کہ میں اس قدر شرمندہ ہوں کہ زمین میں گڑا جاتا ہوں۔ شرمندگی کی انتہا، زمین میں گڑے جانا، بہت زیادہ شرمندہ ہونا۔ کہتے ہیں کہ مجھے اس قدر شرم آ رہی ہے کہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اس سے زیادہ اور کیا نالائکی ہو سکتی ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی تو اس طرف سے گزریں اور میں سلام کو حاضر نہ ہوں۔ جب یہ دیوان جی کے پاس پہنچا تو وہ نہایت شرمندہ ہوئے اور اسی وقت گاڑی میں سوار ہو کر مرزا صاحب سے ملنے کو آئے۔ مرزا کی بات کا مفہوم کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جب آج مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ میرے گھر کے پاس سے گزرے ہیں اور میں وہاں پہ کھڑا ہوا نہیں تھا، یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو، انہوں نے مرزا صاحب جو تھے ان کے دیوان فضل اللہ، انہوں نے طنز کیا کہ جب آج آپ میرے گھر کے پاس سے گزرے تو مجھے اپنے آپ پر بہت شرمندگی ہوئی اور میں اس قدر شرمسار ہوں کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ میرا دوست کبھی نہ کبھی تو میرے گھر کے پاس سے گزرے، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ میں 24 گھنٹے اپنے گھر کے پاس کھڑا رہوں کہ جب کبھی میرے دوست کا میرے گھر کے پاس سے گزر ہو تو میں اس کو سلام کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہوں۔ اب اس بات میں گہرا طنز پایا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی ان کے دوست کو یہ رکا پہنچا، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اپنی غلطی کا دعویٰ کرنے کے لیے فوراً اسی وقت الٹے قدموں مرزا صاحب کو ملنے چلے آئے۔ اب آتے ہیں صفحہ نمبر 10 کے پہلے پیراگراف کی طرف۔ فواقہ میں عام ان کو بہت مرغوب تھا۔
آموں کی فصل میں ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے عمدہ عمدہ آم بھیجتے تھے، اور وہ خود اپنے بعض دوستوں سے تقاضا کر کے آم منگواتے تھے۔ فواکہ کا مطلب پھل، میوے، کہ اگر ہم پھلوں کا ذکر کریں مرزا کی پسند کے بارے میں، جیسے کہ ہم پیچھے پوری جو ہم ان کی پڑھ رہے ہیں یادگار غالب سے، جو کہ مولانا الطاف حسین نے لکھی، کہ مرزا غالب کی عادتیں کیسی ہیں، ان کی خصلتیں کیسی تھیں، مزاج کیسا تھا، پسند ناپسند کیسی تھی، تو یہاں میووں میں جو انہیں پسند تھا، پھلوں میں جو انہیں پسند تھا، اس کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ فواکہ میں آم ان کو بہت مرغوب تھا، پھلوں میں آم ان کو بہت زیادہ پسند تھا۔ مرغوب، پسندیدہ، رغبت، شوق، کہتے ہیں جی وہ فلاں چیز رغبت سے کھاتا ہے، شوق سے کھاتا ہے، رغبت ہے، مرغوب، پسندیدہ۔ آموں کی فصل میں ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے عمدہ آم بھیجتے تھے، عمدہ اعلیٰ نسل کے۔ بیٹا یہ آموں کی بھی نسلیں ہوتی ہیں، جیسے دسہری، انور رٹول، چونسا، مالدہ، لنگڑا، یہ سارے آموں کی قسمیں ہیں۔ تو مرزا کو آم بہت پسند تھے اور ان کے دوست ان کی پسند سے واقف تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی آموں کا موسم آتا تو وہ ان کے لیے بہترین قسم کے آم ضرور بھیجتے تھے، اور بعض اوقات تقاضا کر کے، اصرار کر کے، خود کہنا، ضد کرنا، تقاضا کا مطلب اصرار کرنا، اور بعض اوقات اپنے دوستوں سے خود کہہ کر اپنے لیے آم منگواتے تھے۔ ایک یہ آم کے ہی بارے میں ایک مرزا کی زندگی کا واقعہ ہے کہ ایک دن ایسے ہوا کہ تمام دوست کچھ بیٹھے، گلی میں بیٹھے آم کھا رہے تھے، اور وہاں پر آم کے چھلکے پڑے ہوئے تھے۔ تو جب وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، آم کے جب چھلکے پڑے تو وہ گدھا اس کو سونگھ کر آگے چلا گیا۔ ان کے دوست چونکہ مرزا کی پسند سے واقف تھے، انہوں نے کہا دیکھو مرزا، گدھے بھی آم نہیں کھاتے، یعنی کہ آپ کی پسند اتنی ہے کہ گدھوں کو بھی وہ چیز پسند نہیں ہے۔ مرزا ٹھہرے حاضر دماغ، فوراً جواب دیا کہ واقعی جو آم نہیں کھاتے وہ گدھے ہوتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے اپنی بات کا فوراً بدلہ لے لیا اور کہا کہ جو آم نہیں کھاتا وہ گدھا ہی ہوتا ہے، اسے کو پسند ہی نہیں ہے۔ عام طور پر گدھے کو ہم بیوقوفی کی علامت سمجھتے ہیں۔ اسی پیراگراف میں ایک اور واقعے کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک روز مرحوم بہادر شاہ آموں کے موسم میں چند مصاحبوں کے ساتھ، جن میں مرزا بھی تھے، باغ حیات بخش یا مہتاب باغ میں ٹہل رہے تھے۔ اس وقت بیٹے جو بہادر شاہ ظفر کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک دن مرزا بہادر شاہ ظفر کے ساتھ، جس میں ان کے چند اور خاص صاحب دوست بھی تھے، ان کے ساتھ باغوں کے آم میں ٹہل رہے تھے، چہل قدمی کر رہے تھے۔ یہ باغ کا نام ہے باغ حیات بخش یا مہتاب باغ۔ اس وقت ان کے جو باغ ہوتے تھے وہ بھی ان کی بیگمات یا جو شاہی خاندان کے لوگ ہوتے تھے ان کے ناموں پر ہوتے تھے۔ آم کے پیڑ رنگ برنگ کے آموں سے لد رہے تھے، یعنی کہ آم کا موسم تھا، آم کا سیزن تھا، تو اور باغ میں آموں کے درختوں پر آموں کی بہتات تھی، وہاں پر مختلف قسم کے باغوں آم جو تھے وہ لد رہے تھے، بھرے ہوئے تھے، پیڑ جو تھے بھرے پڑے تھے اور جھکے ہوئے تھے آموں کے پھلوں سے۔ یہاں کا آم بادشاہ یا سلاطین یا بیگمات کے سوا کسی کو میسر نہیں آ سکتا تھا۔ وہی سٹیٹس کی بات کہ جی بادشاہ ہے تو اس کے لیے اسپیشل چیز ہے، رعایا نہیں کھا سکتی، عام لوگ نہیں کھا سکتے۔ تو چونکہ وہ باغ بادشاہ کے نام پر، بادشاہ کے خاندان پر منسوب تھا، تو اس باغ کے جتنے بھی پھل ہوتے تھے، جتنے بھی آم ہوتے تھے، یا تو بادشاہ کو پہنچائے جاتے تھے، یا پھر جتنے وہ سلطان ہوتے تھے، یا پھر بادشاہ کی بیگمات۔ قصہ یہ کہ بادشاہ کے خاندان کو ہی ان باغوں کے آم میسر تھے، کوئی عام آدمی اس کے آم نہیں کھا سکتا تھا۔ مرزا بار بار آموں کی طرف دیکھتے تھے، چونکہ مرزا آموں کے ٹھہرے شوقین جب آموں کے باغ میں ٹہل رہے تھے تو آم تو دیکھنے ہی تھے، تو چونکہ وہ اپنی عادت سے مجبور ہو کر بار بار آموں کی طرف دیکھتے۔ جو بادشاہ تھا ساتھ بہادر شاہ ظفر، وہ انہیں بھانپ گیا اور پوچھا کہ مرزا اس قدر غور سے کیا دیکھتے ہو؟ پوچھا کہ آپ کے آموں کی طرف کیا دیکھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ مرزا نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، ہاتھ باندھ کر یعنی کہ ایک عرض کیا، گزارش کی، چونکہ بادشاہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے تھے تو بڑے اس کے ادب آداب کے ساتھ
اس کو دیکھتا ہوں کہ کسی دانے پر میرا اور میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے یا نہیں۔ آپ نے یہ محاورہ سنا ہوگا، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ تو فوراً اس محاورے کے مطابق ذکر کیا کہ حضور، یہ جو پیڑوں پر آم لٹکے ہوئے ہیں، کہا جاتا ہے کہ دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کیا ان میں سے میرا یا میرے باپ دادا کا نام لکھا ہے، کہ اگر میرا ہوگا، نام لکھا ہوگا تو وہ یقیناً میرا ہے، تو میں اس کو کھانے کا حق رکھتا ہوں۔ بادشاہ مرزا کی اس بات کو فوراً سمجھ گئے، مسکرائے اور اسی روز ایک بہنگی عمدہ آموں کی مرزا کو بھجوائی، اور اسی وقت بہنگی ایک ٹوکری، چونکہ مرزا کی بات کو بادشاہ نے سمجھ لیا، اور اسی روز انہوں نے ایک بہترین آموں کی ٹوکری مرزا کو تحفے کے طور پر ان کے گھر میں بھجوا دی۔ اب آتے ہیں اس پیراگراف کے، اس سبق کے آخری پیراگراف، صفحہ نمبر 10 کا آخری پیراگراف۔ مرزا کی نیت آموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی، یعنی کہ مرزا کو بھرتی نہ تھی، دل نہ بھرتا تھا۔ مرزا کو آم اس قدر پسند تھے کہ جتنے بھی آم انہیں کھلائے جاتے، جنہیں بھی تحفے میں دیے جاتے، جتنے بھی وہ کھاتے، پھر بھی ان کا دل کبھی نہیں بھرتا تھا۔ اہل شہر توفتاً بھیجتے، خود بازار سے منگواتے تھے، باہر سے دور دور کا آم بطور سوغات کے آتا تھا، مگر حضرت کا جی نہیں بھرتا تھا، یہاں تک کہ ہر بندہ ان کی پسند سے واقف تھا، اور اہل شہر مرکب اضافی شہر کے رہنے والے توفتاً تحفے کے طور پر، کہ جو شہر کے رہنے والے تھے تحفے کے طور پر مرزا کو آم بھجواتے تھے، اور اس کے باوجود خود بھی جب کبھی جی چاہتا تو بازار سے منگوا لیتے تھے۔ اس کے علاوہ پورے ہندوستان بھر سے جہاں جہاں کا آم مشہور تھا، سوغات کے طور پر، تحفے کے طور پر، سوغات کا کیا مطلب ہے؟ تحفہ، تحفے کے طور پر جو لوگ ہوتے تھے انہیں تحفے کے طور پر آم ہی بھیجتے تھے، مگر حضرت کا جی نہیں بھرتا تھا، یعنی کہ کبھی بھی ان کا دل نہیں بھرتا تھا کہ بندہ کہے کہ جی بس بہت کھا لیے، اب میرا مزید جی نہیں چاہ رہا۔ ان پر کبھی یہ موقع آیا ہی نہیں کہ وہ کہیں کہ بس اب میرا جی نہیں چاہ رہا، ان کا جی بھرتا ہی نہیں تھا۔ نواب مصطفیٰ خاں مرحوم ناقل تھے، یعنی کہ نقل کرنے والے تھے، انہوں نے یہ واقعہ ہم تک بیان کیا ہے، یہ واقعہ ان کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے کہ ایک صحبت میں مولانا فضل حق اور دیگر احباب موجود تھے، یعنی کہ ایسے ہی ایک بیٹھک تھی، دوستوں کی ایک محفل تھی، جس میں مولانا فضل حق بھی، دیگر کا مطلب دوسرے، احباب حبیب کی جمع دوست، کہ اس محفل میں مولانا فضل حق بھی تھے اور دوسرے دوست بھی موجود تھے۔ چونکہ صحبت تھی، کمپنی تھی، محفل جاری تھی، تو ہر بندہ، جیسے کہ ہم بھی کبھی کسی بیٹھک میں بیٹھتے ہیں تو مختلف ٹاپکس، مختلف موضوعات ہمارے ہاں انڈر ڈسکشن آتے رہتے ہیں، ہم اس پر بحث کرتے رہتے ہیں، کبھی سیاست آ جاتی ہے، کبھی پھل آ جاتا ہے، کبھی کوئی ٹوٹکے آ جاتے ہیں، کبھی کھانے پکانے کی ترکیبیں آ جاتی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اس محفل میں ساتھ ساتھ آموں کا بھی ذکر آیا، تو ہر بندہ بتا رہا تھا، جیسے کوئی کہتا ہوگا کہ مجھے تو چونسا پسند ہے، کوئی کہتا ہوگا مجھے انور رٹول، کوئی کہتا ہوگا لنگڑا۔ تو آم کی نسبت ہر ایک شخص اپنی اپنی رائے بیان کر رہا تھا کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، کہ ہر بندہ نسبت کہتے ہیں تعلق، رائے، اپنی رائے دے رہا تھا، اپنا مشورہ، اپنا نظریہ، اپنی سوچ بتا رہا تھا کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، کہ آم جو ہے کیسا ہو تو وہ مزیدار ہوگا، جو سب سے بہترین ہوگا، عمدہ ہوگا۔ جب سب لوگ اپنی اپنی کہہ چکے تو مولانا فضل حق نے مرزا سے کہا کہ تم بھی اپنی رائے بیان کرو۔ جب ہر شخص نے آم کے متعلق اپنی اپنی پسند، اپنا اپنا مشورہ، اپنی اپنی سوچ بیان کر دی، تو مرزا کی باری بھی آئی۔ تو مولانا فضل حق نے مرزا صاحب سے پوچھا کہ چونکہ اب سب اپنی اپنی رائے دے چکے ہیں تو مولانا مرزا آپ بھی اپنی پسند کے متعلق بتائیے کہ آپ آم کے متعلق کیا کہنا چاہتے ہیں، کیسا ہونا چاہیے۔ مرزا نے کہا بھائی میرے نزدیک تو آم میں صرف 2 باتیں ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور بہت ہو۔ سب حاضرین ہنس پڑے۔ مرزا نے یہ بات کہہ کر ختم کر دی کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ مجھے صرف دسہری پسند ہے، انور رٹول پسند ہے، لنگڑا پسند ہے، میں ان چکروں میں نہیں پڑتا۔ میں تو آم کا اتنا شیدائی ہوں، مجھے آم اس قدر پسند ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آم ہونے چاہیے، بہت ہونے چاہیے اور میٹھے۔
پیارے بچوں، آج ہم نے سبق نمبر 2 مرزا غالب کے عادات و خصائل کے صفحہ نمبر 9 اور 10 کی پڑھائی کی۔ مشکل الفاظ کے معنی، اس دوران ان کے ساتھ کچھ پیش آنے والے واقعات اور سلیس کی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس سبق میں کون کون سے مشکل الفاظ تھے جن کے معنی ہمیں یاد کرنے چاہیے اور جس کے لیے ہمیں سلیس میں آسانی ہوگی۔ سب سے پہلا لفظ ہے جی، دل، قلب جس کو کہا جاتا ہے، جاڑا، سردی، نظر کرنا، تحفے میں دینا، تحفہ دینا، پیش کرنا۔ حیوان ناطق، نطق کہا جاتا ہے زبان کو، تو حیوان ناطق بولنے والا جانور یعنی انسان۔ حیوان ظریف، ظرافت سے ہنسی مذاق کرنے والا، ہنسی کے پہلو نکالنے والا، تو حیوان ظریف ہنسانے والا جانور۔ دیوان خانہ، بیٹھک، مہمان خانہ، موجودہ دور میں اس کو ڈرائنگ روم بھی کہا جاتا ہے۔ دالان، بڑا اور لمبا کمرہ جس میں محراب دار دروازے ہوتے ہیں، جس کو برآمدہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر محراب دار سے دروازے ہوتے ہیں گولائی میں۔ میری، میر کا مداح، میر کو پسند کرنے والا۔ پالکی، ڈولی، ایک قسم کی سواری ڈولی، وہ بھی جو عام طور پہ دیکھا ہوگا کہ جب دلہن کی، لڑکی کی رخصتی ہوتی ہے تو اس کو ڈولی میں رخصت کیا جاتا ہے۔ اس وقت بھی اس زمانے میں جو خواتین ہوتی تھیں وہ ڈولی میں جاتی تھیں اگر ایک محلے سے دوسرے محلے میں جانا ہوتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی تھی، گاڑیاں نہیں ہوتی تھی۔ چرٹ، رتھ، ایک طرح کی سواری، یہ بھی سواری کا نام ہے۔ فواکہ، پھل، میوے، پھلوں کو کہا جاتا ہے۔ سودائی، دیوانہ، پاگل، مرزا محمد رفیع کا مداح، لیکن یہاں پہ سودا ان کا چونکہ تخلص تھا تو اس کی وجہ سے سودائی، کہ آپ تو سودا کو پسند کرنے والے نکلے۔ مشرق رویہ، یعنی کہ جس کا رخ مشرق کی طرف ہو، مشرق کی جانب بنی ہوئی کوئی چیز۔ قصیدہ، وہ نظم جو کسی بادشاہ یا وزیر کی تعریف۔ ہوادار، ایک قسم کی سواری جسے کہار اٹھاتے ہیں، یہ بھی بیٹا ایک سواری کا نام ہے۔ با سبب، کی وجہ سے، سبب وجہ، با جب بھی آئے گا اس کا مطلب ہوگا ساتھ، جہاں پر بے آئے گا اس کا مطلب ہوگا بغیر۔ بھلی، اچھی، بہنگی، ٹوکری، بیٹا یہ ٹوکریوں کی بھی ایک قسم ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی میں بعض اوقات کہ سری لنکا میں جہاں پر چائے کی پتی کے باغات پائے جاتے ہیں، وہاں خواتین نے پیچھے یہ بہنگی ٹوکریاں جو ہوتی ہیں اس قسم کی لمبی لمبی جو کندھوں پر اٹھایا، مطلب کندھوں پر بھی ڈالی جا سکتی ہے، خاص قسم کی ٹوکری ہوتی ہے جس کا نام، اس کو بہنگی بھی کہا جاتا ہے۔ نقل، نقل کرنے والا، بیان کرنے والا۔ درون، تاریک، است، در کا مطلب ہوتا ہے فارسی میں، در کا مطلب اندر، تاریک اندھیرا، است ہے۔ درون تاریک است، اندر سے تاریک ہے، اندر اندھیرے میں ہے۔ ترجیح دینا، فوقیت دینا، برتری دینا، ایک چیز کو دوسرے پر بڑھاوا دینا۔ مرغوب، رغبت سے نکلا ہوا لفظ ہے، رغبت، شوق، مرغوب، پسندیدہ۔ مصاحب، خاص دوست۔ حاضرین، محفل میں موجود لوگ، کوئی محفل ہو جہاں پر جو لوگ حاضر ہوں گے انہیں حاضرین کہا جائے گا، اور کوئی ایسی محفل جیسے ریڈیو وغیرہ ہوتا ہے جہاں پر صرف آواز کام آتی ہے، کانوں سے سنا جاتا ہے، اسے سامعین، جہاں پر دیکھا نہ جا سکے تو اس کو سننے والے۔ حاضرین، حاضر، محفل میں موجود لوگ۔ سامعین، جو محفل میں موجود نہیں ہیں لیکن سن رہے ہیں انہیں سامعین کہا جاتا ہے۔ لد رہے تھے، بھرے ہوئے تھے، یعنی کہ بہت زیادہ تھے۔ تو بیٹا آج لیکچر نمبر 7 ہمارا مکمل ہوا، جس میں ہم نے صفحہ نمبر 9 اور 10 کی پڑھائی کی، مرزا غالب کے عادات و خصائل دیکھے، پڑھے، ان کو ڈسکس کیا، پھر ہم نے دیکھا کہ اس میں کون کون سے مشکل الفاظ ہیں، وہ میں نے آپ کے لیے ایک شیٹ تیار کر دی۔ تو آج اس لیکچر کا آخری اسائنمنٹ یعنی کہ گھر کا کام،
کہ صفحہ نمبر 9 اور 10 کے مشکل الفاظ کے معنی آپ نے یاد کرنے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ